بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ خود کو اپنے محبوب کے پسندیدہ رنگ میں رنگ کر اس کی پہلی اور آخری پسند بن جانا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کی پسند کیسے بن سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوگا، لیکن اسے ایمان کا پتہ نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان نہ ہو تب تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علم کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی۔ مسلمان آج مشکل میں کیوں ہیں؟ مسلمان مشکل میں اس لیے ہیں کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہیں علم میں ہی بہت تھوڑا ہے اسلام کا، اور پھر جو علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور تو اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اور ان اعمال اور ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن سے اللہ کی مدد اترتی ہے، مثلاً صبر، نماز وغیرہ، اور انہوں نے اپنے معاملات کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، سود کے نظام کو اختیار کیا ہے، عبادات میں بہت زیادہ اختلاف پیدا کر دیے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقصد کے درجے میں نہیں کرتے، اور دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہیں۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، پر آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو ہی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ ہم انسانوں سے وہ اعلیٰ و عرفہ محبت چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی کامل ذات اپنے بندے سے کرتی ہے۔ انسانوں سے یہ توقع ہی بہت سے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا سرچشمہ ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدارا ان کی قدر کیجیے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ بیٹیوں کو تتلی نہیں مدھو مکھی بننا سکھاؤ،
पंख भी दो और डंक भी मारना सिखाओ। इनको सर कुचलने का हुनर दो, क्योंकि बसर करनी है इनको ज़िंदगी सांपों की बस्ती में। इंशाअल्लाह एक दिन आप मुस्करा कर कहेंगे कि या अल्लाह, ये इससे बढ़कर है कि जिसके लिए मैंने दुआ की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। गुफ्तगू में बेहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब इस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा इसमें कसरत से दुआ करो। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि इसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। समझौते ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं, मन मर्जियाँ इसे और ज़्यादा पेचीदा बना देती हैं। अल्लाह ताला ने मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाज़म हो जाता है। ऐ अल्लाह पाक, जिस सुकून और आराम से मेरे जिस्म में रूह दाखिल हुई थी, इस तरह मेरी रूह को मौत के वक़्त कलमा पढ़ते हुए सुकून के साथ आज़ाद करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादमों के लिए और ना ही अपने अम्वाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए इस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह, क्योंकि इस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई भी थे। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपने होते हैं वो रोने कहाँ देते हैं। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको ही कसूरवार ठहरा देगा।